ایسی رہنما اپنے آہنی ارادوں پر فخر کرتے ہیں۔ عمران خان اپنی دائیں ٹانگ سے نکلی ہوئی 3 گولیوں کی طرف فخریہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ نومبر تھا کہ ایک ریلی کے دوران اکیلے اسلحہ بردار نے خان پر فائرنگ کر دی، جس سے 70 سالہ طویل العمر انسان کے ساتھ ساتھ اس کے کئی ساتھی بھی زخمی ہو گئے۔ ایک ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور کسی وقت کے کرکٹ آئیکن کا کہنا ہے کہ ایک گولی سے میری اعصابی رگوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میرا پاؤں اب ٹھیک تو ہو رہا ہے، لیکن مجھے دیر تک چلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگرچہ زخم نے خان کو سست کر دیا ہے، لیکن وہ ان زخموں کو مارچ کے آخر میں زوم انٹرویو میں نہیں دکھاتا ہے۔ وہی جھاڑی دار سینہ، سادہ ہنسی، تسبیح جو اس کی بائیں کلائی کے گرد بے نیازی سے لپٹی ہوئی ہے۔ لیکن ہماری آخری گفتگو سے اب تک بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اقتدار جو اب اس کے پاس نہیں، یا شاید اس کا ضبط جس نے اس پر اپنا انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ اپریل 2022 میں پارلیمانی عدم اعتماد کے ووٹ میں اس کی بے دخلی کے بعد خان نے اس ملک میں اپنے لوگوں کو متحرک کرتے ہوئے ایک جہاد سا برپا کر دیا ہے۔ وہ فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امریکی معاونت سے ہونے والی سازش کے ذریعے غیر منصفانہ طور پر گرائے گئے، انہیں بے دخل کیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ امریکہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد خان اپنے غم و غصے کو سڑکوں پر لے آیا۔ ریلیوں نے کئی مہینوں تک ملک کی شاہراہوں پر قدم جمائے رکھا۔ راولپنڈی میں ادب کی پروفیسر 63 سالہ شہینہ بھٹی کہتی ہیں، عمران خان معاشرے کے تمام طبقوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان کے لیول پر جا سکتے ہیں۔ دوسرے سیاستدان ملک کے لیے نہ کچھ کرنے والے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ان کا اپنا آپ ہی ہے۔ خان کی زندگی پر نومبر میں ہونے والے حملے نے ان کی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے اراکین میں ناانصافی کے احساس کی آگ کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اس کے بعد گلیل اور آنسو پر مشتمل سڑکوں پر ہونے والی لڑائیوں میں یہی لوگ پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی کر چکے ہیں۔ اگرچہ ایک مذہبی جنونی کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن خان نے اپنے حریف سیاستدانوں پر ڈور کھینچنے کا الزام جاری رکھا۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، خان کے دیرینہ دشمن کے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ وزیر داخلہ، یہ نام اکثر اس کے لبوں پر رہتا ہے۔ سب نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ گولیوں کے علاوہ خان کو کرپشن، بغاوت، توہین مذہب اور دہشت گردی سمیت ان کی گنتی کے لحاظ سے 11 مہینوں میں 143 الزامات کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جو ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں سیاست سے نااہل قرار دینے کی کوشش میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ جب شریف کی کابینہ نے 20 مارچ کو اعلان کیا کہ پی ٹی آئی عسکریت پسندوں کا ایک گروہ ہے جس کی ریاست کے خلاف دشمنی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، پولیس نے چھاپوں میں خان کے سینکڑوں حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب عمران خان رہے گا یا ہم؟ رانا ثناءاللہ نے 26 مارچ 2023 کو کہا۔